بانٹتا ہے علی۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی، حدثنی عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہ پورا ایک طویل مضمون ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے گئے حدیبیہ کے اگلے سال، جب فتح مکہ ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد اگلے سال جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے، وہ جو عمرہ رہ گیا تھا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، اور آقا علیہ السلام نے احرام کھلوا دی اور قربانیاں کر دی تھی، اس عمرے کی قضاء کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ میں 3 صحابہ حضرت جعفر اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے مابین ایک مسئلے پر ایک ڈسپیوٹ تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تینوں پیش ہوئے۔ تو جب تینوں پیش ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ چھوٹی صاحبزادی تھی ایک، اور حضرت علی ان کی کفالت چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے، حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی کفالت چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے، اور حضرت زید چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جائے۔ آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، ان کی گفتگو کی آواز سے آپ کی چشمان مقدس کھل گئیں، بلایا، کیس پیش ہوا۔ آقا علیہ السلام نے سماعت کی، اور سماعت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے دلائل پیش کرو، تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، حضرت علی نے، حضرت زید نے، حضرت جعفر نے۔ تو آپ نے حضرت علی نے عرض کیا، انا اخذتها وہی بنت امی، یہ میں لیتا ہوں، یہ بیٹی میں پالوں گا، چونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کو میں پالوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ابنت امی و خالتها تحتی، حضرت علی کی تو صرف چچا کی بیٹی ہے، مگر میرے چچا کی بیٹی بھی ہے، اور اس کی خالہ میری زوجہ ہے۔ 2 رشتے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے، کہ یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے، ایک تو رشتہ وہی ہے جو علی کا ہے، وہی رشتہ میرا ہے، علی ابن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب۔ دوسرا، میری جو زوجہ ہے بیوی، وہ اس کی خالہ بھی ہے، تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ چچا کی بیٹی ہی صرف نہیں بلکہ اس کی خالہ اس کو پالے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا زید سے، تو آپ کی دلیل کیا؟ انہوں نے کہا قال زید ابنۃ اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ، جو ساری بات سنی، تو یہ فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں کر دیا، اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، چچا کی بیٹی ہونے میں علی اور جعفر دونوں برابر تھے، مگر جعفر کی زوجہ اس کی خالہ بھی ہے، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا خالہ اس کا زیادہ خیال رکھے گی۔ جب ان کو دے دیا، اور حضرت جعفر کو پھر کہا اشبہت خلقی و خلقی، کہ اللہ نے تجھے اپنی شکل و صورت میں اور خلق میں میرا مشابہ بنایا ہے، شبیہ بنایا ہے۔ اور حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو۔ اس حدیث صحیح بخاری سے ایک نکتہ ضمناً علمی اعتقادی واضح کر دوں کہ بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کیوں کہا جاتا ہے مولا، تو انہیں اعتراض کرتے ہوئے اپنے مولانا ہونے پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ خود ہر روز مولانا کہلاتے ہیں، وہ مولانا ہے، ہمارے مولا، تو
تو وہ اگر ہم سب نمازیوں کے مولا ہوں مولانا تو انہیں اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اور حضرت علی کے مولا ہونے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے۔ تو مولا کے کئی معنی ہیں، اور ہر معنی میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی مومنین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آزاد کردہ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی دوست کے لیے، کبھی مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بھی مولا کہا، رسول کو بھی مولا کہا، جبرائیل امین کو بھی مولا کہا، اور مومنین کاملین کو بھی مولا کہا۔ اور حدیث صحیح میں آگے آپ سنیں گے سیدنا علی شیر خدا کا دست ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ٹائٹل مولا کا حضرت علی شیر خدا کو تاجدار کائنات نے عطا کیا ہے، آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہے، اور ہزارہا صحابہ کرام کے اجتماع میں عطا کیا ہے۔ غدیر خم کے مقام پر حجت الوداع سے پلٹتے ہوئے یہ ٹائٹل عطا کیا ہے۔ آپ اس کو آگے سنیں گے تو اس حدیث میں بھی چونکہ ذکر آ گیا تو میں نے کوٹ کر دیا آپ کو۔ اسی طرح بعض احباب سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، یہ دوسرا علمی نکتہ ہے، ایک مغالطہ واضح کرتا چلوں، جب ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا علیہ السلام، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس حدیث کو میں پہلے مکمل کر لوں تو یہ نکتہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ تو سیدنا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ اور یہ میں نے کامل سند کے ساتھ مضمون بیان کر دیا، یہاں کامل سند سے پورا مضمون بیان کیا، وہاں اس جملے کو درج کیا انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اسی ضمن